السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ظلم و زیادتی، لڑائی جھگڑا، آپس میں کسی بھی قسم کا ٹکراؤ، نا اتفاقی اختلاف، یہ سب اسلام میں نہایت ہی ناپسندیدہ اور برا کام ہے، جبکہ دور حاضر میں ان سب باتوں کی ایمان والے بھی کوئی خاص پرواہ نہیں کرتے۔ حالانکہ آیت کریمہ اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اس کی ترغیب موجود ہے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے کہ اچھی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، آپس میں صلح کروا دینا، البتہ یاد رہے کہ مسلمانوں میں وہی صلح کروانا جائز ہے جو شریعت کے دائرے میں ہو، جبکہ ایسی صلح جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے وہ جائز نہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے مابین صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو عورتوں کے 3 طلاقیں ہو جانے کے باوجود شوہر اور بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم سے جو غلطی ہو گئی ہے اسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے اب تم آپس میں صلح کر لو۔ حالانکہ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے، اور صرف صلح کر لینے سے یہ حرام حلال نہیں ہو سکتا، تو ان کا یہ صلح کروانا حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور ایسی صلح کروانے والے خود بھی گناہ گار ہوں گے، اور صلح کے بعد وہ مرد و عورت، شوہر اور بیوی والا جو تعلق قائم کریں گے، اس کا گناہ انہیں بھی ہوگا، کیونکہ ان کے لیے اب وہ تعلق قائم کرنا حرام ہے، اور یہ چونکہ حرام کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں اور اس کی ترغیب دے رہے ہیں، تو اس کے گناہ میں یہ بھی شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معاشرے سے ظلم و زیادتی، غیر انسانی اور غیر اخلاقی باتوں کے خاتمہ کے اور اس سے دور رہنے کے احکام موجود ہیں۔ دین اسلام کے اس کردار کا اعتراف غیر بھی کیے بغیر نہیں رہتے۔ ظلم ایک ایسا بدترین فعل ہے جس سے انسان اپنے بنیادی حق سے محروم ہو کر اذیت اور کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس سے جھگڑے اور فسادات جنم لیتے ہیں۔ لوگ بغاوت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں اور اصول و قوانین ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جیسے کہ جس کے نتیجہ میں انسانی حقوق تلف ہوتے ہیں اور معاشرے کا امن و سکون تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ دین اسلام چونکہ انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ اور معاشرتی امن کا برقرار رکھنے کا سب سے زیادہ حامی ہے، اسی لیے اس دین نے انسانی حقوق تلف کرنے اور معاشرتی بگاڑ پیدا کرنے والے ہر فعل سے روکا ہے، اور ان چیزوں میں ظلم کا کردار
دوسرے افعال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اسلام نے ظلم کے خاتمے کے لیے بھی انتہائی احسن اقدامات کیے ہیں تاکہ لوگوں کے حقوق محفوظ رہیں اور امن و سکون کی زندگی بسر کریں۔ ان میں سے اقدام لوگوں کے یہ حکم دیتا ہے کہ وہ ظالم کو روکیں اور دوسرے اقدام ظالم کو وعیدیں سنائیں، ڈر سنانا ہے تاکہ وہ خود اپنے ظلم سے باز آ جائیں، رک جائیں۔ اس سلسلے میں 3 احادیث پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مظلوم ہو تو مدد کروں گا لیکن ظالم ہو تو کیسے مدد کروں؟ ارشاد فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دے، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی حق والے کا حق اس سے نہیں روکتا۔ نمبر 3، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا اپنے مسلمان بھائی پر اس کی آبرو کسی اور چیز کا کوئی ظلم ہو تو وہ آج ہی اس سے معافی لے لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب اس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم۔ اس دن اگر ظالم کے پاس نیک عمل ہوں گے تو ظالم ظلم کے مطابق اس سے چھین لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ لہذا اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ اپنے کردار کا محاسبہ کریں، وہ کسی ایسے ظلم و زیادتی میں اور ایسی کسی برائی میں ملوث تو نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہم جملہ مسلمانوں کو اس قسم کی برائیوں اور دیگر برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔